اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پورے پاکستان دی عوام دے اگے ایک اپیل کرنی چاہنا وا کہ سیاستدان دے کہنے دے اتنے انہاں دے رولا پاؤن دے اتنے نہ آؤ۔ فوج ہے تو پاکستان ہے، جی ساری فوج نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے۔ میں نے دیکھا 1965 میں 66 میں 65 میں نے اپنے ماموں کو شہید ہوئے دیکھا۔ 1971 میں نے ایک ماموں کو 71 کی جنگ میں شہید ہوئے دیکھا۔ میرا بھی خاندان فوج میں چلا آ رہا ہے، عوان برادری سے میرا تعلق ہے۔ میں جب یہ لوگ مجھے آج بہت غصہ آیا کہ ایک پتہ نہیں جس آدمی کے پاس پیسہ ہے وہ کہتا ہے میں چودھری ہوں۔ وہ اپنی قومیں لوگ بھول گئے ہیں۔ لوگ بھائی دیکھ تو کس قوم کا اپنے نام چوری، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ چوری ہے، پیسہ چوری نہیں ہے۔ پیسے دے آپ اگر تو جس قوم کا لکھ اپنے نام کہ میں فلاں قوم کا آدمی ہوں۔ فوج کو گالی مت دو، فوج میں صبر دیکھو، جرنیلوں میں صبر دیکھو، ان میں تحمل دیکھو کہ وہ تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے۔ کہتے ہیں جی جنرل کے پاس پیسہ کہاں آ گیا، فلاں چیز کے پاس پیسہ کہاں آ گیا۔ اور یار آپ تم سیاستدان کو دیکھو، یہ جو فساد کی جڑ ہے، سیاستدان جو ہوتا ہے جس کے پاس آج دیکھو نا کہ 10 مرلے کا گھر ہے تو 2 سال وہ سیاست میں رہے تو 10 کنال کی کوٹھی میں ہو جاتا ہے۔ کدھر سے پیسہ آتا ہے؟ مجھے بیوروکریسی کا بھی پتہ ہے، سیاستدان کا بھی پتہ ہے، جوڈیشری کا بھی پتہ ہے۔ یہ سارے لوگ اپنا حلف اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حلف اٹھاتے ہیں جی ملک کے لیے کام کریں گے اور پاسداری کریں گے، کرتے نہیں ہیں۔ ایک واحد جرنیل ہیں، جب یہ پی ایم ککول میں ہوتے ہیں، جب بچہ افسر بھرتی بن کے باہر نکلتا ہے اس وقت بچے نے حلف اٹھاتا ہے بچہ کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں سندھی ہوں، وہ یہ نہیں کہتا میں بلوچی ہوں، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں پشاوری ہوں، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں پنجابی ہوں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں، میں پاکستانی ہوں اور ملک کی خاطر جان دوں گا۔ اور یہ فوج میں جو افسر بن جاتے ہیں وہ تمہیں بھوکے مانگتے نظر آئیں، پھر تم کہتے ہو کہ فوج کے پاس پیسہ کہاں سے آیا، یہ جنرل کے پاس اتنے کروڑ کہاں سے آ گیا، فلاں کے پاس کتنا آ گیا۔ یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پورا ملک میری بات غور سے سنیں۔ خدا کے لیے صدارتی نظام کے لیے تیار ہو، تمہیں صدارتی نظام کے لیے تیار ہو تو خدا کی قسم تم جیسا ملک، یہ جو پاکستان ہے اس جیسا ملک پوری دنیا میں نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھو اللہ نے ہمیں وہ نعمتیں دی ہوئی ہیں کہ جو کسی ملک میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو اللہ نے اس سرزمین میں دی ہوئی ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ کا بیٹا، میرا آپ کے آگے سوال ہے، اگر آپ کا بیٹا ہے اس نے ایف اے پاس کیا، 60% نمبر لیے، ISSB کا امتحان پاس کیا، آپ کا بیٹا پی ایم ککول میں پہنچ گیا، جب اس کو وہ 2.5 سال کا جب وہ 2 سال کا کورس کر لے گا، سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہو جائے گا، اس وقت تک تمہارے بیٹے کو وظیفہ ملے گا۔ تمہارے بیٹے کو وظیفہ جب بیٹا پاس ہو کے وہ نکل آئے گا تو پھر 4 سال بعد وہ میجر بن جائے گا۔ جب میجر بن جائے گا تو پھر اس کو ڈی ایچ اے میں ایک پلاٹ ملے گا جتنے کا ڈی ایچ اے کو پڑتا ہے۔ ڈی ایچ اے اس کو فری نہیں دے گا، اس کی 3 مہینے اس سے قسط لیتا رہے گا۔ وہ بیچارہ اپنے پیٹ کو گنڈ دے گا، اپنے پیٹ کو گنڈ دے کے وہ اپنی قسطیں اتارتا جاتا جائے گا۔ وہی پلاٹ اگر عام آدمی کے لیے اس کی قیمت 2 کروڑ ہے، 1.5 کروڑ ہے، فوج میں ڈی ایچ اے میں جتنے کی چیز پڑتی ہے وہ اپنے فوجی افسر کو اتنے کی دے گا۔ جب اس کی قسطیں اتر جائے گی پھر وہ کرنل بن جائے گا، پھر ڈی ایچ اے میں 10 مرلے کا مل جاتا ہے۔ اسی طرح بریگیڈیئر بن گیا، کنال کا مل جاتا ہے۔ اسی مفت نہیں ملتا، جتنے کا پڑتا ہے اتنے کا ملتا ہے۔ آیا جب وہ بریگیڈیئر میجر جنرل بنا ریٹائر ہونے کے ہوتا ہے تو وہ جو اس کی جو قیمتیں ہیں وہ سامان سے نہیں لگ جاتی؟ کیا وہ اپنی چیز جو قسطوں سے اس نے اتاری ہوئی ہوتی ہے، کیا وہ اپنی جو قسطوں سے اتارتا ہے کیا وہ نہیں بیچ سکتا؟ جنرل کے پاس پیسہ کہاں آ گیا، پڑھنے کے پاس آ گیا۔ میری بات یاد رکھو، مجھے اس جنرل کا نام بتاؤ جس نے آج تک ملک کے ساتھ بے وفائی کی ہو۔ جنرل ملک کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا،
سیاستدان جو ہے نا جب کرنل آدمی ہوتا ہے بریگیڈ اس دفعہ بھی سیاستدان اس میں سیاست میں گھسیٹتے ہیں. مجھے بھی پتہ ہے کہ ہری پور کے لوگوں نے جب مشرف کا دور تھا مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس ایک بریگیڈیئر تھا اس کو میجر جنرل پی ایس ڈائریکٹریٹ نے نہیں بننے دیا تھا. ان سیاستدانوں نے پیچھے چڑھ کے اس کو میجر جنرل بنا دیا. مجھے پتہ ہے وہ آج کل بھی نسٹ یونیورسٹی میں ہے مجھے پتہ ہے اس کا. پر مصیبت یہ ہے کہ یہ سیاستدان دیکھو کہتے جی بیوروکریسی کھا گئی بیوروکریسی بھی لٹ کے کھا گئی جنرل لٹ کے کھا گئی. بیوروکریسی نہیں کھاتی. بیوروکریسی کو اگر کام کرنے دیا جائے یہ سیاستدان کہتا ہے اے سی کو وہاں لگا دو ڈی سی کو وہاں لگا دو. جب اپنی مرضی کا یہ اے سی لگائیں گے ڈی سی لگائیں گے تو یہ کام بھی تو اپنے کرائیں گے نا. مجھے بتاؤ کہ عوام تمہارے لیے کچھ انہوں نے کام کیا نہیں. بیچارے رنڈی رونے روتے ہیں مہنگائی ہے مہنگائی ہے مہنگائی ہے. کدھر مہنگائی ہے مجھے بتاؤ. یہ چینی ان کے پاس ہے چینی کا رونا شروع کر دیتے ہیں. بعد میں جب یہ آلو نہ بکے گا تو عمران خان نے اتنا اچھا کام کیا ہے. میں نے خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے ووٹ عثمان ابراہیم کو دیا. وہ نون لیگ کا آدمی ہے. اس کو اس لیے دیتا ہوں کہ وہ اپنے ساتھ گن مین نہیں رکھتا. گن مین تو ڈرپوک آدمی رکھتا ہے جس کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا. میں ووٹ عثمان ابراہیم کو ہی دیتا ہوں. ووٹ میں اسی کو دوں گا. کام اچھے عمران خان ہی کر رہا ہے. دعا گو اس کے لیے اسی لیے ہوں کہ عمران خان نے کام جتنے بھی کیے اتنے بہت اچھے کیے. اے لوگوں خدا کے لیے سیاستدانوں کو چھوڑو. خدا کرے اگر عوام اٹھے تو صدارتی نظام کے لیے اٹھو. ایک صدر ہو خواہ زرداری بن جائے خواہ شہباز شریف بن جائے خواہ نواز شریف بن جائے خواہ عمران خان بن جائے خواہ سراج الحق بن جائے. مجھے سراج الحق صاحب کا بھی پتہ ہے کیونکہ مجھے پتا ان کے علاقے میں آلو چھل کے نہیں کھاندے سنے چھل کے آلو کھاندے نے ہیں. مجھے پتا ہے سب لوگوں کا. میں پورا پاکستان پھرتا ہوں. میں آپ کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم فوج ہے تو پاکستان ہے. فوج نہیں ہے پاکستان نہیں ہے. خدا دے بندے فوجیوں کے لیے دعا کیا کرو. ہماری فوج کے لیے دعا کیا کرو. ہماری فوج کے لیے دعا کیا کرو. تم لوگ جو ہے تو فوج کے خلاف مت بولو. جن لوگوں کے پاس